یہ قرآن مجید کا ایک پریکٹیکل مطالعہ کرنے کا نچوڑ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنی جس صفت کو چنا ہے اپنی ذات اور اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنے کے لیے، وہ صفت رحمت ہے۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2701 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 2701 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اسماء صفات ہیں بے شمار۔ اسماء صفات اور اسم ذات میں فرق یہ ہے کہ جب اسم صفاتی ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی ایک صفت پر دلالت کرتا ہے۔ جب اس نام کو لیں تو اس سے اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت کا ظہور ملے گا آپ کو۔ یعنی اگر جب قدیر اسماء صفاتی میں سے ہے کو آپ کہیں تو اللہ رب العزت کی صفت قدرت کا پتہ چلتا ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ علیم کہیں گے، اللہ رب العزت علیم ہے تو اس کی صفت علم پر دلالت کرتا ہے یہ نام۔ جب کلیم کہیں گے تو اللہ کی صفت کلام پر دلالت کرتا ہے۔ جب حی کہیں گے تو اس کی صفت حیات پر دلالت کرتا ہے۔ جب خالق کہیں گے تو اس کی خالق کی صفت پہ دلالت کرتا ہے۔ رب کہیں گے تو صفت ربوبیت پہ دلالت کرتا ہے۔ رحمان اور رحیم کہیں گے تو صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے۔ سمیع و بصیر کہیں گے تو اس کی صفت سمع و بصر پہ دلالت کرتا ہے۔ الغرض جس بھی صفاتی اسم کو لے لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک یا دو صفات پر دلالت کرے گا، اشارہ دے گا۔ مگر اسم ذات ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے اندر ظاہراً کسی ایک خاص صفت کا اشارہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع صفات کو بشمول ذات پہ دلالت کرتا ہے۔ لفظ اللہ چونکہ اسم ذات ہے تو اس کی پوری ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور صفات ساری ذات کے ساتھ واقع ہیں تو ساری صفات کا اشارہ اسی میں آ جاتا ہے۔ تو گویا اس کی دلالت لفظ اللہ کی اسم ذات کی من کل الوجوہ ہوتی، تمام جہتوں سے، تمام وجوہ سے، تمام صفات پر دلالت کرتے ہوئے۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام صفات جو آپ نارملی جانتے ہیں، جن کو پڑھتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآنی آیات میں ملے گا۔ مگر جو خاص بات آج کہہ کر آج کی نشست ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بات ملے گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، اسم ذات استعمال کیا ہے اللہ، اور اس کے بعد اس نے اپنی صفات کا، اپنے افعال کا ذکر کیا ہے، اور طرح طرح کی صفات موقع، محل، سیاق و سباق اور مضمون کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء صفات وارد کی ہیں۔ بھئی مضمون کہیں حیات کا آ رہا ہے تو پھر اپنی صفت حیات کا ذکر آ جائے گا، کہیں اللہ کے کلام کی بات آ رہی ہے، کہیں قدرت کی بات آ رہی ہے، کہیں علم کی آ رہی ہے بات، کہیں عذاب دینے کی آ رہی ہے، کہیں گرفت کرنے کی آ رہی ہے، کہیں رزق دینے کی آ رہی ہے۔ الغرض جس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے لفظ اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کے ضمن میں، تو پھر اسی طرح کے اسماء صفاتی کا ذکر آپ کو ان آیات کریمہ میں ملے گا۔ یہ عمومی طور پہ آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے، مگر جو اس میں خاص بات بتانے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر کر کے کثرت کے ساتھ اپنی جمیع صفات کا ذکر حسب ضرورت، حسب موقع و محل، حسب مناسبت مضمون بیان کیا ہے، مگر سب سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ اگر اس نے کسی ایک صفت کو اپنے اسم ذات اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اور اس آیت میں ایک صفت کو کثرت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے تو وہ صفت رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک پریکٹیکل مطالعہ کرنے کا نچوڑ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنی جس صفت کو چنا ہے اپنی ذات اور اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنے کے لیے، وہ صفت رحمت ہے۔ تو آفٹر آل اس کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا، بغیر سبب کے اتفاقاً تو نہیں ایسا ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک منشا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس نے اپنے ارادے سے، اپنے منشا اور ارادہ سے اپنے اسم ذات کے ساتھ اپنی جمیع صفات میں سے سب سے زیادہ صفت رحمت کو چن کر جوڑا ہے اور بیان کیا ہے۔ وہ آیتیں میں کوٹ کر دیتا ہوں بطور نمونہ۔ سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا ہے،
اور وہی بڑا رحمان اور رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحمت فرمانے والا۔ تو آپ نے دیکھا آیت شروع ہوئی هو اللہ سے، ختم ہوئی هو الرحمن الرحیم پر، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں ذات کو رحمان اور رحیم کے صفاتی اسما کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر قرآن مجید میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ پھر آگے العزیز الجبار المتکبر صفات کا ہی، مگر پہلے جن تین صفات کا اللہ رب العزت نے چناؤ کیا ہے اپنی ذات، اس میں ذات کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، وہ السلام سلامتی والا، سلامتی دینے والا، المؤمن امان بخشنے والا، امن دینے والا، اور مہیمن حفاظت، ہر خوف اور دہشت و وحشت سے حفاظت فرمانے والا۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک، الملک القدوس۔ اب فرمایا السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے، المؤمن، وہ ہر ایک کو امن عطا کرنے والا ہے، المہیمن، ہر ایک کو ہر خوف و ہراس سے محفوظ کرنے والا، حفاظت عطا کرنے والا۔ تو آپ نے دیکھا تین اسماء صفاتی اللہ رب العزت نے ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والے اور ایک معنی کے ساتھ ملتے جلتے اللہ رب العزت نے اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑے، تاکہ یہ تصور ان صفات کو ساتھ جوڑنے کا، جب آپ اپنی ذہن میں ایک نقشہ قائم کریں، ایک امیج قائم کریں اللہ رب العزت کی صفات کا، یا اس کے افعال کا، یا اس کی عنایات کا اور اس کی قدرتوں کی طرف دھیان کریں، تو غالب تصور اللہ کی جمیع صفات میں سے اس کی صفت رحمت کا، اس کے امن دینے کا، اس کی سلامتی دینے کا، حفاظت فرمانے کا، یہ تصور غالب آ جائے۔ اور جو تصور اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ آپ کے ذہنوں میں غالب کرنا چاہتا ہے، وہی تصور اپنے عطا کردہ دین اسلام کے لیے اللہ غالب کرتا ہے۔ کہیں لفظاً تصور رحمت کو اٹیچ کیا ہے، صفت رحمت کو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنن تصور رحمت کو بیان کیا ہے، کہیں صراحتاً بیان کیا ہے رحمت کے تصور کو، کہیں اشارتاً بیان کیا ہے، کہیں دلالتاً بیان کیا ہے، کہیں لفظاً بیان کیا ہے، کہیں مضموناً بیان کیا ہے، کہیں لفظاً بیان کیا ہے، کہیں اطلاقاً بیان کیا ہے۔ جب آپ اس میں جائیں گے تو یا آپ کو الفاظ ملیں گے جو اللہ کی صفت رحمت پہ دلالت کر رہے ہیں، یا مضمون ملے گا جو اللہ کی صفت رحمت پر اور صفت بخشش پر اور صفت عنایت پر اور عفو درگزر پر اور عطا کرنے پر، حفاظت کرنے پر، سلامتی دینے پر، امن عطا کرنے پر، کرم کرنے پر، احسان کرنے پر۔ یہ تمام صفات اللہ رب العزت کی درجنوں ایسی ہیں کہ جو صرف گھومتی ہیں ارد گرد اللہ رب العزت کی رحمت کے، وہ ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا آگے، یہ سورہ الحشر تھی، پھر سورہ حشر میں ایک اور مقام پہ فرمایا اس سے آگے، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا اور سارے اچھے اور حسین نام، خوبصورت نام اسی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے اچھے حسین نام اللہ کے ہیں، تو اپنے تمام اسماء کو اللہ نے حسین قرار دیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب آپ ایک چیز کو حسین کہتے ہیں تو حسن چشمہ سکون ہوتا ہے، حسن چشمہ رحمت ہوتا ہے، حسن سے وحشت دور ہوتی ہے، حسن سے دہشت دور ہوتی ہے، حسن سے خوف اور اضطراب دور ہوتا ہے، حسن سے سکون ملتا ہے، حسن سے رغبت ملتی ہے، حسن سے میلان پیدا ہوتا ہے، حسن سے طبیعت میں رجحان پیدا ہوتا ہے، حسن طبیعت کو اطمینان اور سکون دیتا ہے، حسن کے ذریعے بندے کو امن مل جاتا ہے، ہر خوف اور ہر غم سے، پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے سارے اسماء الحسنہ، اپنے اسماء کی تعریف کرتا ہے، وہ الحسنہ ہے، وہ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے نام ہیں۔ تو گویا اپنے اسماء کے ساتھ نسبت دہشت اور نسبت وحشت کو اللہ نے ہٹا دیا، پاک کر دیا اپنے ناموں کو۔ پھر ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ۔ اب اس کو اور طریق سے بیان کیا، فرما دیجئے ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے، آسمانوں اور زمینوں سے رزق دینے والا کون ہے تمہیں؟ قل اللہ، فرما کے بتا دیجئے کہ اللہ ہے۔ اب پہلے صفت کو بیان کیا، فرمایا آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں رزق دینے والا کون ہے، اور آسمانوں اور زمینوں سے رزق اتارنے والا، عطا کرنے والا کون ہے۔ تو
تو اپنا رازق ہونا اور جو کسی کو رزق دیتا ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ پالنا، رزق دینا، پرورش کرنا، یہ سراسر عمل رحمت ہے، یہ سراسر عمل شفقت ہے، یہ سراسر عمل محبت ہے۔ یہی ماں کی مامتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو پالتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، گود میں اس کو تحفظ دیتی ہے، اس کو سلاتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے، ہر پریشانی سے بچاتی ہے۔ یہ ماں کا پورا جو عمل رحمت ہے، اس کو ماں کی مامتا کہتے ہیں۔ اب اس کا ذکر کیا، یہ سورہ السبا میں تھا۔ اب ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے زمین و آسمان کی کائنات بنائی اور تمہارے رہنے کے لیے، تمہیں روشنی دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، تمہیں ایک تپش حیات دینے کے لیے تاکہ تمہاری زندگی کو آسودگی ملے اور فروغ حیات میں تمہیں مدد ملے اور افزائش نسل میں مدد ملے اور بقائے حیات کے لیے ممد اور معاون ہو، کس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، معمور کر دیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو اس نے پہلے اپنے چشمہ فیض و کرم کا ذکر کیا ہے، اپنے چشمہ رحمت کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کو بنانا اور چاند اور سورج کو ہمارے لیے روشنی کا سبب، تپش حیات کا سبب، گردش حیات کا سبب، ہمارے لیے بقائے حیات کے سبب کے طور پہ بنانا اور ہمارے لیے ان کو مسخر کرنا، ہماری خدمت میں لگانا، یہ بیان کر کے یہ اس کا ہمارے اوپر لطف و کرم ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، عنایت ہے، احسان ہے۔ اس کو بیان کر کے فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ سوال کر رہا ہے، ان سے پوچھئے تو کس نے کیا؟ تو یہ جواب دیں گے ہاں اللہ نے کیا۔ اللہ کے سوا یہ رحمت کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا یہ شفقتیں کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا یہ احسانات اور انعامات اس قدر کون کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا سورہ عنکبوت میں آگے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اب آپ ان سے بھلا پوچھئے کہ آسمانوں سے بارش کس نے اتاری ہے؟ تمہاری مردہ زمینوں کو جو مردہ ہو گئی تھی ان کو پھر تازگی زندگی کس نے دی ہے؟ ان کو پھر سرسبز و شاداب کس نے بنا دیا ہے؟ اور مردہ زمینوں کے اندر لہلاتے کھیت کس نے اگا دیے ہیں؟ اور تمہارا سامان زندگی کس نے اس میں سے پیدا کر دیا ہے؟ تمہارے ذرائع معاش کس نے پیدا کر دیے ہیں؟ آنکھوں کو بھانے والے سرسبز و شاداب فصلیں، پھل پھول کس نے اگا دیے ہیں تاکہ تمہاری زندگی میں یہ سارا سامان راحت بنے، سامان سکون بنے اور تمہاری زندگی کو ایک لطف نصیب ہو؟ اور بارش کس نے اتاری ہے تاکہ تپش دور ہو اور تمہیں راحت ملے، زمین کی موت ختم ہو جائے اور اس کو حیات ملے؟ یہ جب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا بیان کیا ہے، مخلوق پر اپنی شفقت کا بیان کیا ہے، حیات بخشی کا بیان کیا ہے، فیض رسانی کا بیان کیا ہے، اللہ رب اپنی نفع بخشی کا بیان کیا ہے، اپنی رحمت اور پرورش کی عطا کا بیان کیا ہے، پھر جواب دیا کہ وہ اللہ ہے۔ کبھی فرمایا قل من رب السماوات والارض قل اللہ، پوچھئے فرما دیجئے آسمانوں اور زمینوں کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کو پال کر اس مقام تک پہنچانے والا اور جو مخلوق ان کے اندر رہ رہی ہے انہیں پال کر پرورش دے کر درجہ کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ اور ان کی پرورش اور بقا کی اور ان کے کمال کی ضروریات فراہم کرنے والا کون ہے؟ قل اللہ، آپ بتا دیجئے وہ اللہ ہی تو ہے۔ تو کہیں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنا نام لے کر اپنی صفت رحمت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا، کہیں قرآن مجید نے اپنا نام لے کر اپنے فعل رحمت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا، وہ جو اس کے افعال ہیں جن کا اس کائنات کے پورے نظام کے اندر جن کے کرشموں کا ظہور و صدور ہو رہا ہے، کبھی ان کو بیان کیا، کبھی اپنے صفت رحمت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ تو گویا یہی اسلوب قرآن مجید نے سورہ فاتحہ کی بگننگ میں اپنایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اپنی ربوبیت کا، اپنی الوہیت و ربوبیت کا تعارف کروایا الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائناتوں کا رب ہے، اور وہ ساری کائناتوں کا رب اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ یہاں تذکرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے خالق ہونے کا بیان نہیں کیا، اپنے رازق ہونے کا بیان نہیں کیا، قہار و جبار ہونے کا بیان نہیں کیا، حی و قیوم کی صفت سے اپنا تذکرہ، اپنا پہلا تعارف کروا رہا ہے قرآن مجید میں،
نہیں کیا، اپنے علیم و خبیر ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، سمیع و بصیر ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، اپنے علیم و کلیم ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، قادر مطلق ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کی جتنی صفات قرآن مجید میں آگے آئیں مالک یوم الدین سمیت ان کا تذکرہ مؤخر کیا، مگر اپنی الوہیت اور ربوبیت کا، اپنی ذات کا پہلا تعارف اور اپنی ربوبیت کا پہلا تصور، ربوبیت کا پہلا نقش، اپنی ربوبیت کا پہلا امیج جو ذہن انسان پر مرتسم کرنے کے لیے اللہ نے جس صفت کو چنا، فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ صفت رحمت کو چنا، تاکہ جو ہی اللہ کا نام آئے تو اللہ کا نام سنتے ہی ذہنوں میں اس کے رحمان و رحیم ہونے کا تصور آ جائے۔ تو گویا اللہ کا نام آئے، اسلام کا نام آئے، دین کا نام آئے، نبوت محمدی کا نام آئے، رسالت محمدی کا نام آئے، شریعت اسلامیہ کا نام آئے، کوئی شے جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے اس کا نام آتے ہی پہلا نقش جو ذہن میں آنا چاہیے وہ رحمت کا آنا چاہیے، وہ شفقت کا آنا چاہیے، وہ محبت کا آنا چاہیے، وہ امن کا آنا چاہیے، وہ سکون کا آنا چاہیے۔ یہ آج ہماری ایک تمیدی گفتگو تھی جس سے ہم نے اس مضمون کا آغاز کیا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین امن ہے۔